السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 205، آیت 38 تا 40، پارہ نمبر 6، سورہ المائدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور چوری کرنے والا اور جو چوری کرنے والی ہے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اس کی جزا کے لیے جو ان دونوں نے کمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ والسارق اور چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت، فاقطعوا پس تم کاٹ دو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بدلے میں، بما اس کے جو، کسبا ان دونوں نے کمایا، نکالا عبرتناک سزا ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز بہت غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ فمن پھر جس نے تابا توبہ کر لی، من بعد ظلم ہی اپنے ظلم کرنے کے بعد، واصلح اور اصلاح کر لی فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی یتوب توجہ فرماتا ہے، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی لہو اسی کے لیے ہے، ملک بادشاہی، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یعذب وہ عذاب کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویغفر اور بخشش کرتا ہے، لمن یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں،
آج کے اس سبق میں ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے چور اور چورنی، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان لوگوں کی سزا بیان کی۔ اس سے پیچھے اللہ رب العالمین نے لوٹ مار، دنگا فساد کرنے والوں کی سزا بیان کی، اور یہاں چور اور چورنی کی سزا بیان ہوئی۔ چوری کرنے والا مرد ہو کہ عورت ہو، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ اور اس چوری کی مقدار کتنی ہوگی کہ جس پر مجرم کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اما جی سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6789 وغیرہ پر، اور یہی روایت مسلم کتاب الحدود میں بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقطع ید السارق فی ربع دینار فصاعدا، چور کا ہاتھ 1/4 دینار اور اس سے زیادہ میں کاٹ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہی روایت کچھ مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم کے اندر بھی، کہ چور کا ہاتھ 1/4 دینار اور اس سے زیادہ، یعنی اس سے زیادہ کی مالیت کے سامان چوری کرنے پر کاٹا جائے گا۔ اما جی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت اس مسئلے میں فیصلہ کن نص ہے کہ اعتبار ربع دینار کا ہے، 1/4 دینار کا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جس میں یہ بتایا گیا کہ ڈھال کی قیمت یعنی 3 درہم برابر کوئی یا اس سے زیادہ میں چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ دونوں احادیث ہم معنی اور ہم مفہوم ہیں، کیونکہ اس دور میں 1 دینار 12 درہم کا ہوتا تھا، تو 3 درہم اس کا 1/4 حصہ بنے گا۔ یوں ان دونوں روایات میں یہ تطبیق ہے۔ اور اسی مسئلے کے اندر جناب حضرت عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی کہنا ہے، اور اسی طرح دیگر کا۔ تو چور کے متعلق اور چورنی کے متعلق بتایا گیا کہ جو اس مقدار کی چوری کر لے یا اس سے زیادہ کی مالیت، جرم ثابت ہونے پر چور یا چورنی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ ہاں، حاکم وقت کے پاس لے جانے سے پہلے مال مسروقہ کا مالک وہ چور کو معاف کرنا چاہے تو کب کر سکتا ہے؟ کب؟ حاکم یا عدالت میں پیش کرنے سے پہلے۔ اور اگر معاملہ عدالت میں اور حکومت کے کٹہرے میں آ گیا، اب چور کے لیے معافی نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے یہ واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک چور لایا گیا جس نے ایک چادر چرائی تھی، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ تو مسروقہ مال کے مالک، چوری شدہ مال، چوری شدہ چادر کے مالک حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرا ارادہ یہ تو نہیں تھا کہ میں اس کے ہاتھ کٹوا دوں، میں اپنی چادر اس پہ صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اسے میرے پاس لانے سے پہلے صدقہ کیوں نہ کیا؟ ابن ماجہ کتاب الحدود حدیث نمبر 2590، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ تو پتہ چلا کہ چور جب چوری کرے اور چوری شدہ مال 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی مالیت کا ہو تو پھر چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ معاملہ عدالت میں ہے، اب مجرم کے لیے معافی نہیں ہے۔ عدالت اور حکومت کے پاس معاملے کے آنے سے پہلے چوری شدہ مال کا مالک چور کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر چور کو معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، بعد میں نہیں۔ بعض لوگوں نے چوری کی، ان بعض لوگوں سے مراد
حنفیت ہے۔ بعض لوگوں نے چوری کی حد کو باطل کرنے کے لیے بہت سارے ہیلے گھڑنتو یعنی خود ساختہ ایجاد کیے ہیں۔ ان میں سے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی دو طریقے ذکر کرتے ہیں۔ ویسے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ تعالی کی ایک پوری کتاب ہے چوری کی سزا شریعت کی روشنی میں، اور اس پر بعض الناس کے ہیلے اور ان کی حجتیں۔ ایک یہ کہ عدالت میں جانے کے بعد مال مسروقہ کا مالک یعنی چوری شدہ مال کا مالک چور کو چوری کی ہوئی چیز ہبہ کر دے یا چور کے ہاتھ بیچ دے تو چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جبکہ یہ ہیلا مردود ہے۔ کیوں کہ جناب حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کے معاملے میں چور نبی کی عدالت میں پہنچا دیا گیا۔ اب حضرت صفوان وہ چادر صدقہ کرتے ہیں مگر وہ صدقہ نہ ہوئی اور چور کا ہاتھ کاٹا گیا، تو یہ بعض الناس کا احناف کا یہ ہیلا مردود ہیلا ہے۔ اچھا جی، دوسرا ہیلا یہ ہے کہ چور پر شہادتوں کے ساتھ چوری کا جرم ثابت ہو جائے۔ چور دعویٰ کرے کہ مال مسروقہ چوری شدہ مال تو میرا اپنا مال ہے، تو کہا کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، تو یہ بھی مردود ہے۔ جب جرم ثابت ہو گیا ان ہیلوں سے یہ چور سزا سے بچنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس طرح کے ان ہیلوں کو پھر ثابت کرنے کے لیے ان کو گھڑنتو پر گھڑنتو خود ساختہ باتوں پر ساختہ بے ساختہ باتیں کرنی پڑی۔ یہ چوری کی سزا کیوں ہے؟ فرمایا کہ یہ اس کے گناہ کی سزا بھی ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت بھی۔ چور کو جب حد جاری ہو جائے، مجرم کو جب حد جاری ہو جائے، اس کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور باقی لوگوں کے لیے بھی عبرت کا سامان کہ وہ چوری کرنے سے یا جرم کرنے سے باز رہیں۔ گناہ کیسے معاف ہو جاتا ہے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کو بیان کرتے ہیں، ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چوری کی، تو جن لوگوں کی اس نے چوری کی وہ اسے دربار رسالت میں لے کر آ گئے۔ کہا کہ اس عورت نے ہماری چوری کی ہے۔ عورت کی قوم نے کہا کہ ہم اس کا فدیہ ادا کرتے ہیں، یعنی اس کے اہل والوں نے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اقطعوا یدہا، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ وہ قوم کہنے لگی، اس عورت کی قوم، ہم 500 دینار دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو، چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اب یہ عورت جس پہ حد جاری ہوئی تھی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، بالکل ہو سکتی ہے۔ انت الیوم من خطیئتی کی کیوم ولدت کی امو کی، تم اپنے گناہ سے یعنی حد جاری ہونے کے بعد اپنے گناہ سے اس طرح پاک ہو گئی ہو جس طرح اس دن پاک تھی جب تجھے تیری ماں نے جنم دیا تھا۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے المائدہ کی ان آیات میں فرمایا جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ چور کو اس کی چوری کرنے پر اگر حد پڑتی ہے، یعنی اتنا مال اس نے چرایا کہ جس پہ حد پڑتی ہے، بدلے میں وہ جو کچھ دینا چاہے قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر حد کو جاری کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں مستدرک حاکم میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کرو۔ اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو نبی علیہ السلام نے بھی اسے دعا دی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ اور اس عورت کا واقعہ کہ جس نے چوری کی اور اس پر وہ فدیہ دینے کی کوشش کرنے لگے، اسی روایت کا ایک اور حوالہ یہ ہے
کہ اس عورت نے جب چوری کی تو ان لوگوں نے اسامہ بن زید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی سفارش کی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ عز و جل کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں تو سفارش کرتا ہے. اسامہ نے عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے معافی مانگیے، مطلب مجھ سے خطا ہو گئی ہے. تو پتہ چلا کہ حدود کا نفاذ کسی کی چودرات کو، کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر اور کسی کی سفارش پر جو حدود کا نفاذ ہے انہیں روکا نہیں جائے گا. نبی علیہ السلام نے خطبہ فرمایا اور پھر اس میں ارشاد فرمایا اما بعد فانما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد واني والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کر دیا کہ کوئی معزز اور چودھری بندہ چوری کرتا تو چھوڑ دیتے، کوئی کمزور قسم کا بندہ چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے. کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، اگر خود میری بیٹی فاطمہ بنت محمد وہ بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں. اور پھر آپ نے حکم دیا کہ اس عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. اما جی عائشہ فرماتی ہیں بعد میں اس عورت نے اچھی طرح توبہ بھی کر لی، شادی بھی کی، اور بعد میں کبھی جب ہمارے پاس آتی تو اس کی ضرورت اور حاجت کے بارے میں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر دیا کرتی تھی. تو پتہ چلا کہ چور کو معافی نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے. جو جرم کرے گا مجرم سزا پائے گا. اس معاملے میں چھوٹے بڑے، چودھری سردار، غریب فقیر، مالدار اور مفلوق الحال، ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے چونکہ تو وہ جس جرم کی جتنی سزا مقرر کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.